أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں، لہذا نیک عورتیں وہ ہیں جو تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں، اور غیبوبت میں حفاظت کرنے والی ہیں اللہ کی توفیق سے. اور وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں ان کی نافرمانی کا ڈر ہے تو تم انہیں نصیحت کرو اور ان کے بستر الگ کر دو اور ان کی پٹائی کرو، پھر اگر وہ مان لیں تو ان کے پیچھے مت پڑو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بلند شان والا اور بڑا ہے. اور اگر تمہیں ان کے درمیان دشمنی کا ڈر ہو تو تم ایک حکم مرد کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک عورت کے طرف سے بھیجو، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑا باخبر ہے. سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا. سورہ نساء میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے لے کر ابھی تک عورتوں سے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں اور عورتوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو گزشتہ زمانے میں گزشتہ مذاہب نے اور لوگوں نے جو دبا کر رکھا تھا اور عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں کی تھیں، ان سب چیزوں کا خاتمہ کیا اور قرآن نے ان کے حقوق بتلائے، میراث میں ان کو حصہ دلایا، اور اس طریقے سے مردوں کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. لیکن کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے، اور نظام اجتماعی نظام سنیکت جو ہوتا ہے، چاہے وہ گھریلو نظام ہو، چاہے وہ شہر کا نظام ہو، کوئی بھی اجتماعی نظام چلانے کے لیے کسی ایک شخص کا امیر ہونا ضروری ہے، جس کے فیصلے پر کام آگے بڑھے اور جس کے فیصلے پر عمل درآمد ہو اور اس کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ چلا جائے. اگر ہم
کوئی معمولی سا جوڑ کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، تو ہم مشورہ کرتے ہیں، کسی ایک کو امیر بناتے ہیں، پھر اس کی عمارت میں مشورے سے امور طے ہوتے ہیں، تو ایک بہترین طریقے سے وہ ہمارا جلسہ، ہمارا جوڑ، ہماری میٹنگ جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے گھریلو نظام کے لیے یہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ گھریلو نظام کو چلانے کے لیے کسی ایک سربراہ، کسی ایک حاکم اور کسی ایک بڑے کا ہونا ضروری ہے، جس کے اندر قوت فیصلہ ہو، جس کے اندر حلم ہو، قوت برداشت ہو، جس کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت ہو، جس کے ذریعے سے وہ کاموں کو انجام دے سکے۔ اور یہ چیز فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے وہ مرد میں رکھی ہے، اس لیے فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ قوام اور قیام اور قیم یہ عربی زبان کے لفظ ہیں۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی ادارے کو چلانے کا ذمہ دار ہو، کسی بھی فیکٹری کو، کسی بھی نظام کو چلانے کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس سے قوام کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں گھریلو ذمہ داریاں جو ہے، گھریلو جو زندگی ہے اس کو چلانے کے لیے بھی ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے جس کے حکم کے مطابق اور جس کے فیصلے کے مطابق گھر کا نظام چل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے، یہ عہدہ دیا ہے مرد۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو جو ہے محکوم بنایا، عورتوں کا درجہ نیچے رکھا گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ عورتوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، مردوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ قرآن نے خود بیان کیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو ذمہ داریاں مردوں پر ہیں عورتوں کے سلسلے میں، اسی طرح عورتوں پر بھی ذمہ داریاں ہیں مردوں کے سلسلے میں۔ ہاں البتہ مردوں سے یہ کہا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا عن تراض منہما وتشاور، یعنی آپس کے جو معاملات ہیں نا، ہم نے آپ کو حاکم بنایا ہے، ہم نے آپ کو مرد کی حیثیت سے سربراہ بنایا ہے گھر کا، لیکن جو معاملات طے ہوں گے وہ آپ اس کی رضامندی سے اور مشورے سے طے ہوں گے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان کر دی اور دو وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ تو ہے طبعی، فطری اور غیر اختیاری، اور ایک وجہ ہے اختیاری اور کسبی۔ پہلی وجہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم بنایا، اس کی پہلی وجہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ تیسری حاکم بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مرد کو قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قوت فیصلہ کے اعتبار سے، اور بہت سارے احکام میں مرد کو جو فضیلت دی ہے۔ امامت مرد کر سکتا ہے، خلیفہ مرد ہو سکتا ہے، جمعہ اور اذان کی کا حقدار مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حق مرد کو زیادہ دیا ہے، اس کی وجوہات ہیں جو اس سے پہلے بیان کی جائے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو غیر اختیاری ہیں۔
طبعی ہیں، فطری ہیں، یعنی فطری اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں مردوں کو عورتوں سے اوپر رکھا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا. ایک تو یہ وجہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور دوسری وجہ کیا ہے وبما انفقوا من اموالهم، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ان عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. گھر کو چلانے کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے. عورتوں کی ذمہ داری جو ہے وہ گھریلو ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت اور بچوں کا خیال رکھنا، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اور شوہر کے لیے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا، یہ عورت کا کام ہے. اور باہر کا کام یعنی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے مال کمانے کی ذمہ داری وہ مردوں کی ہے. تو چونکہ مال مرد کماتا ہے اور کما کر ان پر خرچ کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. لیکن حاکم بنانے کے ساتھ ساتھ اس پر بہت ساری پابندیاں بھی لگائی ہیں اور عورتوں کے بہت سارے حقوق بھی بیان کیے ہیں. وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کوئی بھی کام ہو، گھر میں کوئی کام کرنا ہو یا کسی چیز کو نافذ کرنا ہو تو آپس میں مشورہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی سے کرو تاکہ تمہارے لیے کام کا کرنا آسان. الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. عورتوں کی ذمہ مالی ذمہ داری بالکل بھی نہیں. اگر عورت بیوی ہے تو مالی ذمہ داری شوہر پر ہے. اگر عورت بیٹی ہے تو مالی ذمہ داری باپ پر ہے. اگر باپ نہیں ہے بہن ہے وہ تو اس کی ذمہ داری بھائی پر ہے. اگر شوہر نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہے. غرض کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی ذمہ داری سے سبکدوش کر رکھا ہے. ان کی ذمہ کوئی مالی، اس کے علاوہ اس کے باوجود بہت ساری شکلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے. اگر شادی کرتی ہے تو ان کو حق مہر ملتا ہے. اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو میراث ملتی ہے. اگر کوئی ان کو ہبہ کرے، ہدیہ کرے تو وہ اسے دے سکتی ہے. تو اس طریقے سے بہت سارے مال کو کمانے کے ان کے پاس ذرائع ہیں، لیکن خرچ کرنے کی ذمہ داری ان کی بہت کم ہے، شاذ و نادر ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ گھریلو نظام کو صحیح طور پر چلانے کے لیے ایک سردار کا ہونا، ایک حاکم کا ہونا، ایک سربراہ کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ذمہ داری مرد کی ہے. اور کیوں ہے اس کی دو وجوہات بیان کی. ایک وجہ طبعی اور فطری ہے، اور ایک وجہ جو ہے وہ کسبی ہے، اختیاری ہے. اب آگے یہ کہہ رہے ہیں الصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. کچھ عورتیں وہ ہوں گی جو شوہر کو اپنا سرتاج سمجھ کر، شوہر کو اپنا بڑا سمجھ کر اس کی تابع داری کرے گی. تو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ نیک عورتیں. اور نیک عورتوں کی دوسری صفت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ حافظات للغیب، کہ مردوں کی غیر موجودگی میں وہ مردوں کی مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور مردوں کے لیے اپنی ناموس اور عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں.
تو جن عورتوں میں یہ دو صفت ہو وہ نیک ہے، صالح۔ نمبر ایک، جو اپنے شوہر کی تابعداری کرے۔ شوہر نے کہا ابھی آپ کو فلاں گھر نہیں جانا ہے، فلاں جگہ نہیں جانا ہے، وہ نہیں، آپ کو اس وقت یہ کام نہیں کرنا ہے تو نہ کریں، آپ کو پردہ کرنا ہے تو وہ پردہ کریں، آپ کو فلاں شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے تو نہ کریں۔ جو بھی بات شوہر کرے اس کی بات کو مانے، اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی بھی حفاظت کرے، اور شوہر کے لیے اپنی عزت اور ناموس کی بھی حفاظت کرے۔ ایسی عورت کے بارے میں فرمایا یہ صالحات، یہ نیک عورتیں ہیں قرآن کے مطابق۔ لیکن آگے فرمایا بما حفظ اللہ، یعنی عورت کے اندر جو شوہر کے مال کی حفاظت کا جذبہ اور اپنے شوہر کے لیے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کا جو جذبہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو حفاظت فرمائی، ان کو جو توفیق دی، اس توفیق کا نتیجہ ہے۔ تو ایک قسم کی عورتیں تو وہ ترتیب کتنی بہترین ہے شاید ہے۔ پہلے تو فرمایا کہ گھریلو نظام کو چلانا ہے، کسی ایک کو بڑا بننا چاہیے، اور وہ مرد ہے، اس لیے کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت فیصلہ ہے، اس کے اندر حلم اور تدبر ہے، وہ کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کر کے پیسہ کما کر لاتا ہے تاکہ اپنے بیوی اور بچوں اور زیر کفالت لوگوں پر نہ جائے۔ پھر فرمایا کہ یہ تو نظام ہے ہمارا، اب اس میں نیک عورتیں کون ہیں؟ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی تابعدار ہیں، نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر کے لیے اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور شوہر کے بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ جن عورتوں میں یہ وصف نہیں ہوتا کہ شوہر کے مال کی حفاظت، شوہر کے بچوں کی تعلیم اور تربیت، اس لیے کہ زیادہ تر وقت ماں کے ساتھ بچوں کا رہتا ہے۔ شوہر تو صبح سے جاتا ہے، رات کو آتا ہے، شام کو آتا ہے، اور اگر کسی کا کاروبار ایسا ہے تو باہر کو جانا پڑتا ہے، کئی دن تک باہر رہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ جن عورتوں کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، یا جن عورتوں کے شوہر کا مال محفوظ نہیں، حالانکہ مال وہ خوب کماتا ہے لیکن عورت کے اندر سبڑپن نہیں ہے، عورت کے اندر سنبھالنے کی اور اس کو مینیج کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر وہ کتنا ہی کمائے اس میں برکت ہوتی ہے، اور وہ کتنا ہی کما لے لیکن اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ صفر ہوتا ہے، اور اخیر میں وہ پریشان ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورت کے اندر یہ دو صفتیں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، وہ شوہر کی اطاعت گزار ہو، شوہر کی بات ماننے والی ہو، اور دوسری کی شوہر کے مال کی اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، اور بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے والی ہو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر طبقے میں ہر جگہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ عورتیں وہ ہیں جو ٹیڑھی ہیں، تو ان ٹیڑھی عورتوں کو سیدھا کیسے کیا جائے، تو اس کا بھی طریقہ بتایا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اگر تھوڑا بھی شوہر کی مزاج کے خلاف عورت نے کام کیا تو دھڑا دھڑ گولیاں چلا دیتا ہے، انہوں نے غصے میں کہہ دیا۔
پھر روتے ہوئے آتے ہیں تو اس سے بھی طلاق تو پڑی جاتی ہے. تو شریعت مطہرہ کا ایک نظام ہے، شریعت کا ایک طریقہ ہے. واللہ کی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تو ڈرتے ہو، یعنی وہ عورتیں جو بات نہیں مانتی، ٹیڑھی ہے، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے فَعِظُوهُنَّ، ان کو نرمی سے سمجھاؤ، نصیحت کرو، تنہائی میں بیٹھ کر سمجھاؤ، اونچ نیچ سمجھاؤ اور نصیحت کرو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دو. اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پھر بھی نہیں مان رہی ہے تو شریعت مطہرہ نے دوسرا مرحلہ بتایا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کرو، کمرہ الگ مت کرو، بیٹھے مت کہیں تو، ورنہ تو اور اس کے اندر خرابی پیدا ہو. گھر میں ہی رکھو لیکن اس کا بستر الگ کرو. یہ دوسرا مرحلہ ہے. پھر تیسرا مرحلہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی اگر ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے تو شریعت مطہرہ نے مارنے کی اجازت دی، لیکن مارنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے، حدیث پاک میں اس کی صراحت ہے کہ ایسی مار نہ ماری جائے جس سے نشان پڑ جائے، جس سے نشان پڑ جائے اور جس سے زخم ہو جائے، بلکہ ہلکی مار ماری. یہ تیسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ سمجھائے، دوسرا مرحلہ بستر الگ کیا جائے، تیسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہلکی سی مار ماری. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مارنے والا شوہر کی اچھا نہیں، پسندیدہ نہیں. یہ انتہائی مجبوری کی بات، انتہائی مجبوری کی بات الگ ہے، ورنہ بیوی پر ہاتھ اٹھانا یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ بالکل آخری درجے. اگر وہ تمہاری بات مان لے، یعنی نصیحت کرنے پر تو نہیں مانی، بستر الگ کرنے پر تو نہیں مانی، پھر تھوڑی سی پٹائی کرتی تو مان گئی، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم بہانے مت تلاش کرو. بعض مرد جو ہے وہ عورتوں کے ماں ڈھونڈتا ہے، کچھ یہ کرے تو پھر وہ اس کی کمزوری، اس نے جو بات کہی ہے، جو کام کیا ہے، اس کی ٹو میں لگا دیتا ہے کہ کسی بھی قصور نہیں آئے اور میں اس کی پٹائی کروں، میں اس کے ساتھ لے آتی ہوں. اگر تمہاری بات وہ مان لیتی ہے تو پھر خاموخواہ اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالی بڑا عالی شان ہے اور بڑا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے تمہیں اور عورتوں پر اختیارات ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے تمہارے اوپر اختیار. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا، ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، تم بھی عورتوں کے ساتھ. یہ عورتیں جو ہیں وہ کمزور عورتیں ہیں اور وہ اپنی پوری جوانی اپنے ماں باپ کے یہاں بچپن سے لے کر جوانی تک اس سے گزارتی ہے، اور اپنے سارے رشتے داروں کو، اپنے والدین کو، اپنے ماحول کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے، تو تمہیں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے وقت دینا چاہیے. اور شریعت مطہرہ نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق چلنا چاہیے. ڈائریکٹ طلاق دے دینا، ڈائریکٹ ماردھار کرنا یہ صحیح نہیں ہے. جو طریقہ بتایا پہلے سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو پھر بستر الگ کر دو، پھر بھی اگر نہ کرے تو تھوڑی بہت پٹائی کر سکتے ہو، اور پھر اگر وہ بات مان لے تو خامخواہ ان کے پیچھے لگا. لیکن بعض مرتبہ اس سے بھی کام نہیں چلتا تو چوتھا مرحلہ آیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.
اور اگر تمہیں میاں اور بیوی کے درمیان دشمنی کا خوف ہے، یعنی ابھی معاملہ قابو میں نہیں آ رہا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان آپس میں ناچاقی ہے، نا اتفاقی ہے، آپس میں جوڑ نہیں بیٹھ رہا ہے، اور یہ ساری تدبیریں کر لی، تو کہا کہ ایک حکم بناؤ مرد کی طرف سے، ایک بناؤ عورت کی طرف، یعنی ایک سمجھدار آدمی مرد کے خاندان کا ہو، ایک سمجھدار آدمی عورت کے خاندان کا ہو، اور دونوں مل کر ان دونوں کو ملانے کی کوشش اور فکر کریں۔ یہ یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ معاملہ گھر کے اندر ہی رہے، کورٹ کچہری میں نہ جائے، وہ بالکل آخری مرحلہ ہے۔ پہلے کہا نصیحت کرو، سمجھاؤ، پھر کہا بستر الگ کرو، پھر کہا تھوڑی سی پڑھائی، پھر بھی اگر نہ مانے تو خاندان ہی میں سے دونوں میاں اور بیوی دونوں میں سے ہر ایک کا ایک ایک آدمی جمع ہو، اور وہ پنچ بیٹھے، وہ ثالث بنے، دونوں کی بات سنیں، جو جائز شکایت ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ، اگر دونوں حکم جو مرد اور عورت کی طرف سے جو ہے حکم، جو فیصل ہے، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، اگر ان کے اندر اصلاح ہے، یعنی اگر وہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ جڑ جائے معاملہ، اگر وہ دونوں یہ مخلص ہیں، نیک ہیں، اور وہ دونوں خیرخواہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفق اللہ، تو بات بن جائے گی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑا باخبر ہے، یعنی ان حکموں کے دل میں کیا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم آنس وحشتنا بقبولنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين لا حجة علينا، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا وار ہیں، اے اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ ہمارے جتنے بھی رشتے دار قبروں میں جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے بدل فرما، اے اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اپنا نور اور اپنی برکتیں نازل فرما، اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی اور بہن بیمار ہیں، اے اللہ بہت سے بھائی اور بہن آئی سی یو میں ہیں، بیڈ پر ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اے اللہ ان سب کو شفائے کلی نصیب ہو، شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب ہو، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کرو، ہمارے بہت سے بھائی مقروض ہیں، اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا کرو، جو بے روزگار اور حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، اے اللہ بہت سے بھائی اور بہن بے اولاد ہیں، انہیں عافیت کے ساتھ اولاد صالحہ نصیب فرما، نافرمان اولادوں کو فرمانبردار بنا دے، اے اللہ بہت سے بھائی اور بہن بے جوڑ، انہیں اچھے جوڑے نصیب فرما، اے اللہ جہاں توڑے اسے جوڑ سے بدل دے، اے اللہ جہاں توڑے اسے جوڑ سے بدل دے، بہت سے مسائل الجھے اور سمجھا دے، اے اللہ بہت سے مسائل الجھے اور سمجھا دے، اللہ ہمارے مدارس عربیہ کی حفاظت فرما،
مساجد کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، معاہد اور مقابر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری تمام اوقاف کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان عالم اسلام جہاں جہاں پریشان پریشانی کو دور کرو۔ اے اللہ ان کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھی گھر انہیں اچھے گھر نصیب فرما۔ اے اللہ جو برہنہ ہے انہیں کپڑے نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھوکے ہیں انہیں کھانا نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی تمام ضرورتوں کا غیب تکفل فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں ملک کے لوگ پریشان ہیں اللہ سیلاب کی وجہ سے، باڑھ کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی وجہ سے، اللہ ان سب کو ہے اللہ ان سب کی تکلیفوں کو دور کرو۔ اللہ جو بے گھر ہو انہیں گھر نصیب فرما۔ اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کرو۔ اللہ جن کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کرو۔ اے اللہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب کرو۔ قرآن مجید سے خصوصی شغف اور تعلق نصیب فرما۔ قرآن مجید کو مرد دم تک اللہ اپنے سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن مجید میں تدبر اور غور کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے سفارشی بنا۔ اے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے بہنوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے ان کا ہم پر حق ہے، اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا کرنا۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی اس میں ہمارا حصہ مقدر فرما۔ جن جن شرور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔